تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر تم اس فرعون جسم کے، جو جسم شیطانی جسم ہے، نفس جس جسم سے تعلق رکھتا ہے، اس جسم کے اگر تم یار بن جاؤ گے تو دریائے نیل کا پانی بھی تمہیں خون ہی نظر آئے گا۔ لیکن اگر تم عقل موسیٰ کے یار بن جاؤ، فرعون کے یار بننے کے بجائے موسیٰ کے یار بن جاؤ، جسم کے یار بننے کے بجائے اگر روح کے یار بن جاؤ، تو پھر اس دریائے نیل کا پانی تمہارے لیے خون آلود نہیں ہے، بلکہ ایسا صاف شفاف پانی ہوگا جو تمہارے پینے کے لائق بنے گا۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے۔ اگر تم دنیا اور دنیا کی چیزوں سے، جسم اور اس کی خواہشوں سے چمٹے رہو گے تو دنیا تمہارے لیے جہنم ہے، اور اگر تم عقل کا استعمال کرو گے، اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ گے، تو یہی دنیا تمہارے لیے جنت ثابت ہو جائے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے مولانا روم نے کہا تھا کہ جب باپ بچے پر غصہ کرتا ہے تو جب تک باپ کا غصہ رہتا ہے بچے پر، بچہ اپنے باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، کتا اور بھیڑیا سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جب یہی باپ بچے پر مہربانی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر وہی رحمت والا بن جاتا ہے۔ حالانکہ باپ تو وہی ہے، جس وقت وہ غصہ کر رہا ہے تب بھی وہی باپ ہے، جس وقت وہ مہربانی اور شفقت کر رہا ہے اس وقت بھی وہی باپ۔ یہ فرق کیوں آتا ہے؟ باپ تو وہی ہے لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ بدل گیا ہے، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آج مولانا روم بتائیں گے کہ عالم کا جو مجموعہ ہے وہ عقل کل کی صورت ہے، یعنی جو عقل کل سے جتنا جڑا ہوا ہوگا ویسے ہی اس کو اس کے نتائج حاصل ہوں گے، اور جو عقل کے ساتھ ٹیڑھا ہو جائے گا تو گویا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ عقل کے ساتھ ساتھ چلتے رہو۔ جو عقل کل ہے، عقل کل سے اولین تو مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد جیسا جیسا جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہے آپ کی بنسبت، وہ آپ سے زیادہ عقل کل ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے لیے عقل کل ہے جو اللہ سے آپ سے زیادہ دور ہیں، لیکن جو آپ سے زیادہ قریب ہیں وہ آپ کے لیے عقل کل ہیں، اور جو پھر ان سے زیادہ قریب ہیں وہ ان کے لیے عقل کل ہیں۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے اصلی عقل کل اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا پسند کرتے ہیں اتنا اہل اللہ سے آپ کا تعلق، آپ کی نسبت، آپ کا رشتہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ رشتہ بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کی قربت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ سے زیادہ جو اللہ سے قریب ہے، اگر اس کی باتیں آپ کو پسند نہیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جانے لگے ہیں، اور یہ ہے اپنے آپ پہ ظلم کرنا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اب دیکھیے آگے کیا بیان کیا جاتا ہے۔ کل عالم صورت عقل کلست، کوست بابا ہراں کہل قلست۔ پورا عالم، ساری دنیا عقل کل کی صورت میں ہے۔ جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہو رہے ہیں، اور آپ کو کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرنے یا اس کے بارے میں غلط گمان کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ آپ تو کیا ہیں؟ آپ اہل قل ہیں۔ وہ اہل عقل ہے، اہل کل ہے، تو آپ اہل قل ہے۔ قل، اہل قل سے مراد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری ارواح کو بلا کر کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو آپ سب نے کہا تھا کہ ہاں ہے۔
یقیناً ہے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں اہل قل۔ تو آپ اہل قل ہیں، اگر آپ اہل قل ہیں تو پھر اس قل سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہوگا، چاہے وہ مہربانی اور شفقت کا مظاہرہ کرے، چاہے وہ غصے کا مظاہرہ کرے، چاہے وہ آپ کو آرام دہ زندگی دے، چاہے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرے، چاہے آپ کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے، چاہے آپ کے ساتھ کبھی غصہ دکھائے، آپ کو اسی کے ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ چونکہ سے با اخل کل کفراں فزود، صورت کل پیش او ہم سگ نمود۔ اور جب بھی کوئی اخل کل کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی ہی کی وجہ سے اس کی صورت اس کو کتے کی طرح نظر آتی ہے۔ بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کرے اور باپ اس نافرمانی کی وجہ سے اس پر غصہ کرے تو وہ جو باپ اس بیٹے کو خراب نظر آ رہا ہے وہ باپ کی خرابی نہیں ہے بلکہ اس نافرمانی کی وجہ سے جو اس نے باپ کی ہے۔ اگر آپ کو آپ سے زیادہ اللہ سے قریب آپ کو برا دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ برائی کا دکھنا یہ ان کے اندر کی برائی نہیں ہے بلکہ آپ کی خرابی کی وجہ سے۔ صلح کن بائی پدر آخی بہل، تاکہ فرش رس نمایت آب و گل۔ تو اب اس باپ سے صلح کر لو، ناراضگی کے اس عالم میں مت رہو کہ اس کی ناراضگی تم کو اس سے دور کر دے یا اس کی قربت سے محروم کر دے۔ یہاں پر باپ سے مراد وہ اللہ والا ہے جو آپ سے زیادہ قرب رکھتا ہے، اللہ سے جو زیادہ قرب رکھتا ہے، جو آپ کی تربیت کر رہا ہے، وہ آپ کا روحانی باپ ہے۔ تو اگر اس باپ سے بھی آپ کی کوئی نا اتفاقی ہو رہی ہے یا کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو اس کو فوری ختم کرو، نافرمانی چھوڑو اور صلح کر لو۔ یہ جو زندگی آپ کی خراب آپ کو لگ رہی ہے وہ لگنا بند ہو جائے گی، آپ کی زمین بھی انگور کا فرش بن جائے گی، میوے کا فرش بن جائے گی۔ یہاں پر اس حوالے سے دیکھیے بات ہو رہی ہے کہ ابتدا میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قحط سالی ہوئی تھی، سارے لوگ پریشان تھے اور ایک شخص بڑا خوش تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس قحط سالی پر، اس پریشان حالی پر خوش کیوں ہیں جبکہ جھاڑ سوکھ گئے ہیں، پھل ختم ہو گئے ہیں، ہر طرف ہریالی سوکھ گئی ہے، ایسے میں آپ پریشان ہونے کے بجائے خوش کیوں ہیں؟ تو وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جب تک آپ اس نافرمانی اور اس نا اتفاقی کے مرحلے سے گزرتے رہتے ہیں تو آپ کی دنیا میں ہمیشہ سوکھا ہی رہتا ہے، لیکن جب نافرمانی کا اور شکوک و شبہات کا دروازہ بند کر دو تو اس کے بعد ہر چیز میں آپ کو سرسبزی دکھائی دے گی۔ جب انسان بھی اپنے دل میں کفر رکھتا ہے تو اس کو ساری دنیا بھیانک ہی نظر آتی ہے، لیکن جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمیں مبدل شود۔ تو پھر تمہاری نظر کے سامنے قیامت ہوگی، جیسے قیامت میں ہر چیز بدل جائے گی، آسمان تمہاری زمین بن جائے گا۔ اگر یہ صورتحال تمہارے اندر پیدا کر لو تو آسمان تمہارے لیے زمین بن جائے گا، زمین تمہارے لیے آسمان بن جائے گی، الٹا ہو جائے گا۔ آج جو پریشان حالی دکھ رہی ہے، جو بے اطمینانی دکھ رہی ہے، وہ پریشان حالی اور بے اطمینانی سکون، آرام اور اطمینان میں بدل جائے گی۔ من کے صلحم دائمن بائی پدر، ای جہاں چوں جنتستم در نظر۔ اور میں اپنے باپ سے ہمیشہ صلح میں رہتا ہوں۔ اب یہاں پر وہ اپنے باپ سے مراد عقل کل لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ برا بھی اگر بظاہر کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو میں اس میں بھی اچھائی ہی دیکھتا ہوں۔ اسی لیے جو قحط آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دکھائی دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قحط بھی نازل کرتا ہے تو میرے لیے وہ بھی جنت سے کم نہیں ہے، کیونکہ میں صلح میں ہوں۔ جب صلح کے میدان میں آدمی اترتا ہے تو کوئی چیز بری نہیں دکھتی۔ جس سے آپ کو محبت ہے اگر وہ ناراض بھی ہے تو بھی اس کی ناراضگی آپ کو ناراضگی نہیں لگتی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی میری اچھائی اور بھلائی ہی مضمر ہے۔ لیکن جب صلح کے میدان سے آپ نکل جاتے ہیں تو ہر چیز بری دکھتی ہے، اچھا بھی آپ کے ساتھ کرو تو بھی برائی دکھے گا۔ صلح کے میدان میں آنے کے بعد، صلح ہو جانے کے بعد دنیا بھی
جنت کی طرح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس کی ایک چھوٹی مثال میں آپ کو اپنے طور پر سمجھاتا ہوں کہ جب آپ گھر کو جاتے ہیں اور گھر میں ہر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، تو آپ کو گھر جنت دکھائی دیتا ہے، بڑا سکون اطمینان دکھتا ہے اپنے گھر میں۔ لیکن جب گھر میں ہر کسی کے ساتھ نا اتفاقی ہو جائے، ہر کسی کی بات آپ کو بری لگنے لگے، تو آپ کو گھر میں رہنا دل نہیں بولتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر جہنم بن گیا ہے۔ تو گھر تو وہی ہے، لوگ تو وہی ہیں، لیکن آپ کے طرز عمل پر اس کا انحصار ہے۔ ہر زماں نو صورتِ و نو جمال، تاز نو دیدن فرو میرد ملال۔ اگر غور کرو اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھ دے دیکھنے کی، تو ہر وقت ایک نئی صورت جلوگر ہے، ہر وقت ایک نیا حسن، ایک نیا جمال ہے دنیا میں۔ یہ دیکھنا آنا چاہیے۔ بارش ہو رہی ہے تو بھی رحمت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو بھی رحمت ہے، گرمی ہو رہی ہے تو بھی رحمت ہے، گرمی نہیں ہو رہی ہے تو بھی رحمت ہے، سردی ہو رہی ہے تو بھی رحمت ہے، سردی نہیں ہو رہی ہے تو بھی رحمت ہے، آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں تو بھی رحمت ہے، خواہشیں توڑی جا رہی ہیں تو بھی رحمت ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوگر ہے، وہ اپنی شان دکھاتا رہتا ہے۔ اور یہ مشاہدے کی دولت جب حاصل ہو جاتی ہے تو ہر غم زائل ہو جاتا ہے۔ مشاہدے کی دولت حاصل ہونا چاہیے، ہر چیز میں اچھائی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مشاہدے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ جب مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے، ہر چیز کے پیچھے کی حکمتیں اس کو صاف دکھائی دینے لگتی ہیں، تو پھر وہ کسی بات پر ناراض نہیں ہوتا، غمزدہ نہیں ہوتا، سارا غم ختم ہو جاتا ہے۔ من ہمی بینم جہاں پر نعیم، آب ہا از چشم ہا جوشاں مقیم۔ چونکہ میں مشاہدے کی منزل میں ہوں اور ہر وقت ایک نئی صورت اور نیا حسن دیکھتا ہوں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کو بھی نعمتوں سے بھرا دیکھتا ہوں۔ تم کو قحط دکھائی دے رہا ہے لیکن مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے، ہر چیز میں مجھے نعمت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے لیے چشموں سے ہمیشہ پانی جوش ہی مار رہا ہے۔ نہر کبھی رکتی نہیں ہے، اور جو رکتی ہے اس کو نہر کہتے نہیں ہیں۔ جو چیز بہتی ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اس کو نہر تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ پانی رک گیا ہے۔ تو پانی رک گیا ہے تو نہر کہاں سے ہوئی؟ تو نہر تو ہمیشہ جوش مارتی رہتی ہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ بانگ آبش می رسد در گوش من، مست می گردد ضمیر و ہوش من۔ پانی جب گر رہا ہے نہر سے تو پانی کے گرنے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، میں کیسے نہر کا انکار کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہر رک گئی ہے، اگر دکھائی نہ بھی دے رہا ہے نہر کا بہنا، تو کم از کم پانی کے گرنے کی آواز تو آ رہی ہے، اور وہ آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور وہ آواز سن کر ہی میرا دل اور میرے حواس مست ہو جاتے ہیں۔ نہر کا پانی گر رہا ہے، وہ آواز سن کر ہی میں مست ہو جاتا ہوں۔ شاخا رقصاں شدہ چوں تائباں، برگہا کف زن مثال مطرباں۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈراٹ سچویشن آ گئی ہے، جھاڑ کے پتے سوکھ گئے ہیں، اور وہ جو ہرے ہرے پتوں کے اوپر ہوا کا چلنا، وہ پیاری پیاری سی آواز، وہ سب بند ہو گئی ہے، لیکن مجھے تو وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آواز کی نوعیت بدل گئی ہے۔ پہلے ہرے بھرے پتے ہلتے تھے، وہ آواز آتی تھی، اب سوکھے پتے ہل رہے ہیں، وہ آواز آ رہی ہے۔ شاخیں تو ہل رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتے جھاڑوں کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ حالات کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، گویوں کی طرح، گانے والوں کی طرح۔ ایسا اچھا منظر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ قحط آ گیا ہے۔ برخ آئیناست لام از نمت، گر نماید آئینہ تا چوں بود۔ آئینے کی چمک نمدے میں سے چمکتی ہے۔ نمدہ کہتے ہیں فیلٹ کلاتھ جو آئینے کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ جب آئینہ چمکتا ہے اور اس کپڑے کے اوپر سے آئینے کی چمک باہر آتی ہے، تو اگر آئینہ ڈائریکٹ دکھائی دے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کی رحمت کی تجلیاں پردے میں سے چھن کے جب آ رہی ہیں
تو ایمان کی یہ کیفیت ہو رہی ہے، مشاہدے کا یہ حال ہو رہا ہے، تو جب پردے اٹھ جائیں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ از ہزارہ من نمی گویم یکے، زاں کے آگنداست ہر گوش از شکے۔ میں جو ساری باتیں بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، یہ 1000 باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ ایسی 1000 باتیں ہیں، اس سے آگے کی باتیں ہیں، مشاہدے کی منزل کی بعض ایسی باتیں ہیں، میں کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں، اس میں سے 1000 میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کان شک میں مبتلا ہے، ایمان ہر کسی کا کمزور ہے۔ مشاہدہ تو دور کی بات ہے، ایمان کی منزل بھی پوری طریقے سے حاصل نہیں ہے، شک میں مبتلا ہے۔ دیکھیے، پہلے کفر ہوتا ہے، اس کے بعد ایمان ہوتا ہے، اس کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو ایمان جب کامل ہو جانے کے بعد جب آگے کی منزل ملتی ہے وہ مشاہدے کی منزل ہے۔ تو مشاہدے کی منزل والوں کی باتیں ایسے لوگوں کو میں کیا سناؤں جو ایمان میں بھی کامل نہیں ہے، ابھی شک ہے، ہر معاملے میں شک کا شکار ہے۔ کیسا ہوگا، ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا، ویسا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ عجیب و غریب متزلزل ہے لوگوں کا ایمان، لوگوں کے دل کی حالت۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ حالت ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کو مشاہدے کی باتیں میں کہاں سے سناؤں؟ اور سناؤں گا بھی تو وہ سمجھیں گے کہاں سے؟ پیش وہمی گفت مجدہ دادنست، عقل گویت مجدہ چے نقد منست۔ اگر میں کچھ سنا بھی دوں ان وہم والوں کو تو زیادہ سے زیادہ ان کو ایک خوشخبری مل جائے گی۔ بھئی، ایک چیز ہوتی مشاہدہ، ایک چیز ہوتی خبر۔ جو مشاہدے کی منزل میں نہیں ہے اس کے لیے کوئی بات خبر ہے، نیوز ہے۔ نیوز اس کے لیے ہوتی ہے جو مقام واردات پر موجود نہیں تھا، اس کو سنایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہوا، وہ خبر ہے۔ لیکن جو آدمی وہاں موجود تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، اس کو نیوز کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر میں کچھ سناؤں گا بھی تو محض ایک خوشخبری، ایک نیوز کی طرح ہوگا، زیادہ سے زیادہ گلیڈ ٹائیڈنگز ہوں گے ان کے لیے۔ لیکن جو مشاہدے کی منزل میں ہیں ان کو خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے واسطے خبر کیا چیز ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جس مقام پر آپ خود موجود تھے اور آپ نے سارا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس کی نیوز سنتے ہیں آپ؟ ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو میں مشاہدے کی منزل میں ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں مشاہدے کی منزل میں ہوں، ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی خبر کی۔ اب اس بات کو اور اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ ایک مثال کے طور پر ایک عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں پر سنا رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام 120 سال تک غائب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے رکھی تھی، اور 120 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اور زندہ ہو کر جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس اپنے شہر میں آئے تو کیا ہوا تھا؟ ہم چو پورانے عزیز اندر گزر، آمدہ پرساز احوال پدر۔ اب عزیر علیہ السلام کی اولاد تھی، ظاہر بات ہے 120 سال تک ان کی 2 پشتیں کم سے کم آ گئی ہوں گی دنیا میں۔ 120 سال کے بعد جب وہ پلٹ کر آئے تو عزیر علیہ السلام کے اولاد کو پتہ چلا کہ عزیر آنے والے ہیں واپس، تو وہ انتظار میں راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے، آ کر ایک ایک سے پوچھنے لگے کہ ہمارے باپ آنے والے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے عزیر علیہ السلام جب 120 سال کے بعد آئیں گے تو ان کے بیٹوں کا کیا حال ہوا ہوگا، کتنے بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ آ کر دریافت کر رہے تھے لوگوں سے، گشتہ ایشاں پیر و بابا شاں جواں، پس پدر شاں پیش آمد ناگہاں۔ بوڑھے ہو گئے تھے عزیر علیہ السلام کے بیٹے، اور جب عزیر علیہ السلام شہر میں داخل ہو گئے اور وہ جوان تھے، اب دیکھیے بیٹے بوڑھے ہو گئے ہیں، باپ جوان ہیں، اچانک سامنے آ گئے بیٹوں کے سامنے عزیر علیہ السلام۔ بڑا عجیب و غریب منظر ہے، سوچ کے دیکھیے آپ، بیٹے بوڑھے ہو چکے ہیں اور باپ جوان ہیں۔ پس بے پرسی دند ازو کہ رہ گزر، از عزیر ما عجب داری خبر۔ تو عزیر علیہ السلام کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام کے ایک بیٹے نے پوچھا کہ اے مسافر، ذرا ہم کو بتا، ہمارے باپ عزیر کے بارے میں، وہ آنے والے ہیں، کیا تمہیں اس کی کچھ خبر ہے تو مجھے بتاؤ، کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کیسا ہوگا۔
عزیر علیہ السلام سے ہی پوچھ رہے ہیں ان کے ایک بیٹے، ہمارے باپ عزیر کے بارے میں کچھ اطلاع ہے تو دو، کہ کسے ماں گفت کم روزاں سنت بعد نومیدی ز بیرو می رسد، کیونکہ کسی نے ہم سے کہا ہے کہ آج وہ ہمارے باپ، ہمارا سہارا آج آنے والا ہے، بہت انتظار کیا تھا ہم نے اتنے سالوں تک ان کا، آج وہ آ رہے ہیں تو ہم کو بڑی خوشی ہے، بڑی مایوسی کے دن ہم نے گزارے ان کے بغیر، آج ہم ان کا استقبال کریں گے۔ گفت آرے بعد من خواہد رسید آں یہ کہ خوش شد چنی مجدہ شنید، تو عزیر علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد کہا کہ وہ آئیں گے ضرور آئیں گے۔ تو اس بیٹے نے جب یہ سنا کہ یقیناً عزیر آنے والے ہیں، تم بے فکر رہو، تو وہ خوشی کے عالم میں آ گئے۔ ان کے لیے بڑی خوشخبری تھی، کافی خوش ہو گئے، اب یقین ہو گیا ان کو کہ اب عزیر ضرور آئیں گے، ہمارے باپ ضرور آئیں گے۔ بانگ میزت کے مبشر با شاد وہاں دیگر بشناخت بے ہوش او فتاد، تو یہ جیسے ہی عزیر علیہ السلام کی آمد کی خبر دی اس بیٹے کو، کہ وہ خوشی سے شور مچانے لگ گئے کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، والد آنے والے ہیں، خوش ہو جاؤ۔ دیگر بھائیوں کو کہنے لگے کہ خوش ہو جاؤ، والد آنے والے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا بیٹا تھا، وہ عزیر علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا، اور پہچان کر، کیونکہ ایک بوڑھا آدمی اپنے باپ کو جوانی کی حالت میں دیکھ رہا ہے، وہ بھی کم عمری کی حالت میں، تو اس کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے، وہ باپ کی اس حالت کو دیکھ کر جب پہچانا تو پہچان کے بے ہوش ہو گیا۔ کیچ جائے مجدست اے خیر اثر کے در افتادیم در کان شکر، اور جب ہوش آیا تو اپنے بھائی سے جو عزیر علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دے رہا تھا، اس سے کہنے لگا کہ ارے بے وقوف، کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ یہ خوشخبری دینے کا موقع ہے، ارے ہم تو شکر کی کان میں پہنچے ہوئے اس وقت، اور تو خبر دے رہا ہے؟ ہمارے سامنے باپ ٹھہرے ہیں، ہم جس کی تلاش میں یہاں آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور تو ابھی خبر دے رہا ہے؟ یعنی مشاہدے کی منزل میں آنے کے بعد خبر کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ وہم را مجدست پیش عقل نقد زاں کے چشم وہم شد محجوب فقد، جو وہم کی حالت میں ہیں ان کے لیے ایسی خبریں خوشخبری ہوتی ہیں، لیکن عقل مشاہدہ چاہتی ہے، اور مشاہدے میں کوئی خبر کام میں نہیں آتی۔ وہم کی آنکھ ڈھپی ہوئی ہوتی ہے، مشاہدے کی آنکھ ڈھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ کافرارا درد و مومن را بشیر لیک نقد حال در چشم بصیر، کافروں کے لیے ایک اطلاع درد ہے، اور وہی اطلاع مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب کافروں سے کہا جائے کہ اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو کافروں کے لیے یہ خبر درد ہے، تکلیف ہے، اور مومنوں کے لیے یہ خبر خوشخبری ہے۔ لیک نقد حال در چشم بصیر، لیکن جو مشاہدے کی منزل میں ہے، جس کی آنکھ یہ سب دیکھ رہی ہے، اس کے لیے نہ خوشی ہے نہ درد ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہی فرق ہے، ایک کفر ہے، ایک ایمان ہے، اور ایک مشاہدہ ہے۔ زاں کے عاشق درد میں نقدست مست لا جرم از کفر و ایمان برترست، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ عاشق جو مشاہدے کی منزل میں ہے، وہ اپنے مشاہدے میں مست ہوتا ہے، وہ نہ کفر کے عالم میں ہے نہ ایمان کے عالم میں ہے، وہ دونوں سے آگے، نہ کفر طاری ہوتا ہے اس کے اوپر، نہ ایمان کی بھی درجے سے آگے نکل چکا ہے، کیونکہ ایمان تو غیب پہ ہوتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لایا جاتا ہے، اور جب مشاہدہ آ گیا تو غیب ختم ہو گیا، اور غیب ختم ہو گیا تو ایمان کہاں سے؟ ایمان کا درجہ تو پیچھے ہو گیا۔ کفر و ایمان ہر دو خود دربان اوست کوست مغزو کفر و دین پورا دو پوست۔ اب آپ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کفر اور ایمان دونوں اس مشاہدے کے دربان ہیں، وہ باہر ہے، اصل نہیں ہے، اصل مشاہدہ ہے، کیونکہ وہ مغز ہے، اور یہ دونوں چھلکے، کفر اور ایمان دونوں بھی چھلکے، اصل جو مغز ہے وہ تو مشاہدہ ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آم ہے، آم کو اٹھا لیجئے،
اب عام میں 3 چیزیں ہیں، ایک مشاہدہ مغز، ایک ایمان اور ایک کفر۔ جو مغز ہے وہ مشاہدہ ہے، وہ اندر کی گٹلی سے چمٹا ہوا ہے، وہ مشاہدہ ہے۔ اب کفر اور ایمان دونوں چھلکے، تو کون سے چھلکے کا کون سا حصہ ہے؟ جو اندر کا جو حصہ ہے، جو مشاہدے مغز سے ملا ہوا ہے، وہ ایمان ہے، اور جو باہر کا حصہ ہے چھلکے کا وہ کفر ہے۔ سمجھے آپ؟ کفر کے چھلکے کو دھویا جاتا ہے، اندر کے چھلکے کو دھویا نہیں جاتا بلکہ اس کو کھایا جاتا ہے۔ حالانکہ چھلکا ہوتا ہے لیکن چھلکے کو بھی اپنی زبان لگا کے چاٹتے ہیں کیونکہ اس کو مغز لگا ہوا ہے۔ چھلکا کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن اس چھلکے کو مغز لگا ہوا ہے، لہٰذا اس چھلکے کو بھی اپنی زبان سے لگایا جاتا ہے۔ جبکہ جو باہر والا حصہ ہے چھلکے کا، اس کو تو ابھی دھوتے ہیں پانی میں ڈال کے۔ تو باہر والا چھلکے کا جو حصہ ہے، ایکسٹرنل پارٹ، وہ کفر ہے۔ انٹرنل پارٹ جو ہے، جو مغز کو لگا ہوا ہے چھلکے کا وہ حصہ، وہ ایمان ہے، اور جو مغز ہے وہ اصل میں مشاہدہ ہے۔ تو اصلی چیز کیا ہے؟ مشاہدہ ہے۔ کفر قشر خشک رو برتافتہ، باز ایمان قشر لذت یافتہ۔ کفر چھلکا ہے باہر کا، وہ کھانے کے قابل کا نہیں ہے، اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور ایک وقت کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے۔ چھلکا نکال کر پھینک دیا گیا، مغز کھا لیا گیا، اب اس کے بعد وہ جو چھلکا ہے، وہ چھلکا ایک وقت کے بعد سوکھ جاتا ہے، سوکھ کے خشک ہو گیا، اس کو مغز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایمان کی لذت پایا ہوا جو ہے وہ تو مغز کے ساتھ چلا گیا، اب بچ گیا ایسا چھلکا جو خشک ہو گیا ہے، وہ کفر کا چھلکا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ قشر ہائے خشک را جا آتش است، قشر پیوستہ بے مغز جاں خوش است۔ جو سوکھا ہوا کفر کا چھلکا ہے اس کی منزل آگ ہے۔ اب یہ چھلکا سوکھ کے خشک ہو گیا ہے، اب اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اور جو مشاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو کھایا جاتا ہے اور وہ اچھا ہوتا ہے۔ جب چھلکے خشک ہو کر بالکل لکڑی کی طرح ہو جاتے ہیں سوکھ کر، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کافر کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اعدت للکافرین، کیونکہ وہ خشک چھلکے ہیں۔ مغز خود از مرتبہ خوش برترست، برترست از خوش کے لذت گسترست۔ مغز اچھے رتبے کی وجہ سے، اچھے مقام کی وجہ سے وہ بہت اونچا مقام رکھتا ہے، بلکہ اچھے سے بھی اچھا ہے، لذت دینے والا۔ پھل کو، چھلکے کو خریدتے بھی ہیں تو مغز کے لیے خریدتے ہیں، چھلکے کے لیے نہیں خریدتے۔ یہ بات مولانا روم نے کئی بار بیان کی ہے کہ ہم بازار سے فروٹ خرید کے لاتے ہیں، چھلکے کو دیکھ کر لاتے ہیں، مغز کو دیکھ کر نہیں لاتے، لیکن چھلکا اصل نہیں ہوتا، مغز اصل ہوتا ہے۔ ای سخن پایا ندارت باز گرد، تا برارت موسیم از بحر گرد۔ اب اس بات کی بھی تفصیل میں بیان کرنے لگوں تو بہت لمبا ہو جائے گا، اس کا خاتمہ نہیں ہے، تو واپس پلٹ کر آؤ تاکہ میرا موسیٰ سمندر سے گرد اڑائے۔ اب جو حقیقی باتیں ہیں، کام کی باتیں ہیں اور جو ضروری ہیں وہ سنو، اپنا ایمان اتنا ڈیولپ کرو کہ وہ مشاہدے کی منزل میں چلا جائے۔ بتانے والا اور بتا رہا ہے، سنو، اس پہ عمل کرو، اس کو اپنے دل میں اتارو، اور پھر جو فیصلے تقدیر کر رہی ہے اس فیصلوں پہ راضی رہو، خوش رہو، اس کے اندر بھی تم کو جنت دکھائی دے گی۔ در خورے عقل عوامی گفت شد، از سخن باقی آں بن ہفت شد۔ اب جتنی باتیں بھی میں نے بیان کی ہیں وہ عوام کی عقل کے مطابق ہے۔ جو حقیقی باتیں ہیں مشاہدے کے حوالے سے، وہ سب باتیں نہ بیان کی جا سکتی ہیں، نہ بیان کریں گے تو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے جتنا لوگ سمجھ سکتے ہیں میں نے اتنا بیان کر دیا ہے، اور باقی جو اس کے جو گہرائی والی باتیں ہیں اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ اب کیوں عوام سے یہ باتیں چھپائی جا رہی ہیں؟ کیوں عوام یہ چیز نہیں سمجھ سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر مولانا روم جو بیان کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش دل مثنوی